اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، کیسے آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی ہر مشکل ہر پریشانی دور کرے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کا جو ہمارا موضوع ہے یہ دعا کا ہے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی اور قبول نہ ہونے کے پیچھے اصل وجوہات کیا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، وہی ہر چیز پہ قادر ہے اور ہر چیز کا دینے والا ہے۔ یہ بات، یہ یقین آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ ہر مشکل پریشانی سے نکالنے والی میری اللہ کی ذات ہے۔ اس پوری کائنات میں، اس پورے جہان میں جو کچھ ہے میرے اللہ کا ہے۔ کسی بھی مشکل سے، کسی بھی پریشانی سے، کسی بھی دشمن سے اگر میرے اللہ کی ذات چاہے تو بچاتی ہے۔ اللہ بچائے تو بچتا ہے، اللہ مارے تو مرتا ہے، اللہ حفیظ ہو تو کوئی بگاڑ نہیں سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ یقین ہونا چاہیے ہمیں۔ اللہ بگاڑے تو کوئی حفاظت کر نہیں سکتا، اللہ دے تو کوئی لے نہیں سکتا، اور اگر اللہ لے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ اللہ اٹھائے تو کوئی گرا نہیں سکتا، اللہ گرائے تو کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ جب ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے تو پھر کیا یہ پاگل دنیا ہے جو ایسے اللہ کو چھوڑ کے مخلوق کو مدد کے لیے پکارے؟ کیا میرا اللہ غافل ہو گیا ہے؟ کیا اللہ کے خزانے ختم ہو گئے ہیں کہ اللہ نے کہہ دیا ہے اب میں آپ کی نہیں سنوں گا، اب میں تمہاری نہیں سنوں گا؟ یہ کیسے لوگوں کا جہان ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہماری سنتا نہیں؟ تو اس پہ میرا اللہ کیا کہتا ہے؟ کون یہ کہہ رہا ہے اس دنیا میں کہ وہ میری سنتا نہیں؟ یہ اللہ کی ذات کہہ رہی ہے کہ اسے میرے سامنے لاؤ۔ یہ کون کہتا ہے کہ میں نے اللہ سے مانگا اور اللہ نے دیا نہیں، اسے میرے سامنے لاؤ؟ وہ جھوٹا ہے اور میں سچا ہوں، تم نے مانگنے کا طریقہ ہی نہیں سیکھا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہماری آنکھیں حرام دیکھتی ہیں، ہمارے کان گانا سنتے ہیں، ہماری زبانیں گالیاں بکتی ہیں، اور ہماری شہوت جو ہے وہ زنا پہ لگتی ہے، اور ہم سود پہ مال کماتے ہیں، اور ہم ماں بیٹی کی گالیوں سے لوگوں کے دلوں کو توڑتے ہیں، اور غلط ناپ تول کے ساتھ ہم لوگ سودا بیچتے ہیں، کھوٹ ملاوٹ کر کے ہم سودا بیچتے ہیں، ماں کو گالیاں دیتے ہیں، باپ کو دھکے دیتے ہیں، بھائی کے ساتھ ایسے لڑتے ہیں جیسے وہ ہمارا جانی دشمن ہو۔ ماں باپ، بہن بھائی، یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے بہت محبت کرنے والے رشتے ہیں۔ اور میرا اللہ کیا کہتا ہے کہ تم میرے نافرمان ہو کر میرے آگے جولی پھیلاتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ وہ اللہ ہماری سنتا نہیں۔ اللہ کی ذات کہتی ہے کہ میرے بن کر آتے تو پھر میں تمہیں دکھاتا کہ میں تمہاری کیسے سنتا ہوں، میرے بن کر تو آتے۔ کون یہ کہتا ہے؟ اللہ کی ذات کہتی ہے، کون یہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کا در تھپ تھپایا، دستک دی، کھٹ کھٹایا اور اس نے کھولا نہیں؟ اللہ کی ذات یہ کہتی ہے کہ وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے، اللہ سچا ہے، اس کا در تو بند ہوتا ہی نہیں۔ جو ہمیں تھپ تھپانا پڑے، جو دستک دینی پڑے، تھپ تھپانا پڑے، کھٹکھٹانا پڑے، اس کے در تو بند ہوتے ہی نہیں۔ دستک وہاں پہ دی جاتی ہے، گھنٹی وہاں پہ بجائی جاتی ہے جو بند ہو، اور میرے اللہ کے دروازے تو بند ہی نہیں ہوتے، بند ہی نہیں ہوتے۔ رات کو تو میرا اللہ اور کھول لیتا ہے۔ دنیا کے بادشاہوں کے در تو رات کو بند ہو جاتے ہیں، اندر باہر سے تالے لگتے ہیں، سیکیورٹی گارڈ والے کھڑے ہوتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے، اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیان میں فرما رہے تھے
کہ رات کو دعا کیا کرو، اللہ کے در کھلے ہوتے ہیں۔ ایک بوڑھی عورت اٹھی اور کہنے لگی، اے حسن، کہ اللہ کا در کبھی بند بھی ہوتا ہے؟ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، ایک بڑھیا بھی مجھ سے زیادہ اللہ کو جانتی ہے، میرے اللہ کا در کبھی بند ہی نہیں ہوتا، صرف ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہر کام کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے، پڑھنے کا، نوکری کرنے کا، کاروبار کرنے کا۔ تو جب ہم اپنے اللہ سے مانگتے ہیں تو کیوں نہیں اس طریقے کے ساتھ مانگتے؟ پھر ہم کہتے ہیں، میں نے بہت سے لوگوں سے سنا ہے، بہت سے لوگوں کا پڑھا بھی ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میں نے بہت دعا کرتا ہوں، پتہ نہیں کیوں نہیں قبول ہوتی۔ صرف اللہ کو پکارو، اسی سے دعا مانگو۔ میرا اللہ کیا کہتا ہے؟ مجھے پکارو، میں حاضر، مجھے بلاؤ، میں آنے کے لیے آتا نہیں، مجھے آنے کے لیے آنا نہیں پڑتا، میرے اللہ کو آنے کے لیے آنا نہیں پڑتا، کرنے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا، دینے کے لیے کہیں سے لینا نہیں پڑتا۔ کیوں دور اتنا؟ دیکھو تو نظر نہ آئے، سوچوں تو تصور میں نہ آئے، خیالات کے برق رفتار سوالیوں کو دھڑاؤں تو اس تک رسائی نہ ہو سکے، دور اتنا کہ آنکھوں سے اوجل، خیالات سے بڑے، تصورات سے اوپر، خیالات سے اوپر، اور قریب اتنا۔ اور اللہ کی ذات کہتی ہے، میں تمہارے قریب ہوں، کیونکہ میرا رب لا مکان ہے اور لا زمان ہے۔ اللہ کی ذات کیا کہتی ہے؟ میں زمانے سے پاک ہوں، میں مکان سے پاک ہوں، میرے بندوں میں ایک وقت میں دور اتنا کہ تمہیں نظر نہ آؤں، تمہارے تصور میں نہ سماؤں، تمہارے تخیل کے برق رفتار گھوڑے بھی مجھے نہ پا سکے، ڈھونڈ نہ سکے، اور اتنی دوریوں کے بعد عین اسی وقت، اسی لمحے، اسی پل میں، اسی سیکنڈ میں، اسی وقت میں میں اتنا قریب ہوں تمہارے، میں تیری شارخ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ مجھے بلانے کے لیے زور نہ لگا، زور سے نہ پکار، آہستہ پکار، زور سے پکار، ہونٹوں سے پکار، ہونٹوں کی سرسراہٹ سے، زبان کی تھرتھراہٹ سے مجھے پکار، میں زور کی بھی سنوں، میں سرسراہٹ بھی سنوں، میں ہر چیز کو سنوں، اور زبان بند کر کے تالو سے لگا، دل کی دھڑکنوں سے مجھے بلا، میں وہ بھی سنوں، میں تیری دھڑکنوں کو سنوں اور لبیک کہوں۔ زبان سے پکارو تب بھی سنتا ہے، دل سے پکارو تب بھی سنتا ہے۔ تو پھر ہم کیسے کہتے ہیں کہ اللہ ہماری سنتا نہیں؟ اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہماری نہیں سنتا، آپ کی سنتا ہے۔ یہ عام مکالمہ استعمال ہوتا ہے کہ اللہ سے دعا کرے، وہ تو ٹھیک ہے، کہنا چاہیے، لیکن یہ بات کہ اللہ صرف ان کی سنتا ہے، صرف ان کی، یہ غلط ہے۔ اللہ کی ذات جس کی چاہے موڑ دے، جس کی چاہے موڑ دے، اللہ پر کوئی بھار نہیں کسی کا۔ غنی صمد بے نیاز میرے اللہ کی ذات ہے، اور وہ دیوانہ ہی ہے جو یہ کہتا ہے کہ میری سنتا نہیں۔ وہ کیا کہتا ہے؟ ادعونی، او مجھے بلا تو صحیح، مجھے پکار تو صحیح، منہ میں لقمہ حلال لے جا، نظروں بے حیائی سے پاک کر، کانوں کو موسیقی سے پاک کر، ہاتھوں کو ظلم سے پاک کر، دل کو بغض سے پاک کر، سینے کو کھوٹ سے پاک کر، قدموں کی چال کو تکبر سے پاک کر، لباس کو حرام سے پاک کر، مسلمانوں کی غیبت گالی گلوچ سے اپنے آپ کو پاک کر، اور پھر ہاتھ اٹھا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اور اللہ کی ذات کیا کہتی ہے؟ پھر میرے ساتھ وہ آسمانوں کے نہیں، میرے عرش کے دروازے بھی کھل جائیں گے، اور میری لبیک لبیک کی صداؤں سے کائنات گونجے گی۔ تو اگر ایک مرتبہ کہے گا یا اللہ، تو میں 70 مرتبہ کہوں گا لبیک لبیک یا عبدی۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ تبلیغ کا پیغام ہے
کہ اپنے اللہ کو پہچانو، اپنے اللہ کو پہچانو۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہ جو وظیفے وظائف میں بتاتا ہوں یہ بھی صرف اللہ سے مدد مانگنے کا ایک ذریعہ ہے، وسیلہ ہے۔ دینے والی ذات میرے اللہ کی ہے، مدد کے لیے صرف اللہ، مدد کے لیے مخلوق نہیں ہے۔ وہ نبی کی شکل ہو، وہ رسول کی شکل ہو، وہ ولی کی شکل ہو، وہ پیغمبر کی شکل ہو، میرے رب کی عزت و جلال کی قسم، مدد کے لیے صرف اللہ، مدد کے لیے صرف اللہ۔ اور اللہ کی ذات کیا کہتی ہے قرآن میں؟ کیا میں اکیلا تمہیں کافی نہیں ہوں؟ اور اللہ کی ذات کہتی ہے کوئی اور دکھا جو تمہارے دھڑکنوں کی صدا سن سکے، دکھا مجھے یا بتا مجھے۔ ہے کوئی اس کائنات میں؟ کوئی ہے؟ کوئی انسان، کوئی جنات، کوئی فرشتہ، کوئی رسول، کوئی پیغمبر، کوئی ولی، کوئی شہید؟ مجھے دکھا جو تیرے دل کی دھڑکنوں کی صدا سن سکے۔ تیرے رب کے سوا کوئی نہیں، تو اللہ کو صرف مدد کے لیے پکار، اللہ کو مدد کے لیے پکارو۔ نماز کے ذریعے اپنے اللہ سے تعلق بناؤ۔ نماز بہترین ہے جس سے آپ اللہ سے تعلق پیدا کرتے ہیں۔ اور اللہ کو ڈھونڈو سجدوں میں، اللہ کو پاؤ سجدوں میں۔ یہ تو وہ سجدہ ہے جو کربلا میں بھی نہیں چھوٹا۔ اور ہم لوگ دکانداری کرتے پتہ نہیں کتنے سجدے چھوڑ دیتے ہیں۔ کربلائیں بہت آئی ہے پر حسین جیسی کربلا نہ آئی ہے نہ آئے گی۔ دن ڈھل گیا، سورج ڈھل گیا، جمعے کا دن تھا اور وہ مسافر تھے، ظہر پڑھنی ہے، دن ڈھل گیا، جنت تیار ہے، حوریں تیار ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے۔ آپ جنگ سے پہلے سو گئے اور آنکھ لگ گئی، ایک دم آنکھ کھلی تو مسکرانے لگے۔ یہ میدان کربلا کا واقعہ میں بیان کر رہا ہوں آپ کو۔ جب آنکھ کھلی تو مسکرانے لگے تو بہن زینب نے پوچھا کیوں ہنسے ہو بھائی، کیوں ہنسے ہو؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، فرما رہے تھے بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا ہوں۔ تو پھر اگر وہ نماز نہ پڑھتے تو کیا ہو جاتا؟ کوئی بات نہیں، اگر چھوڑ دیتے تو خیر ہے، کوئی بات نہیں تھی۔ حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ عنہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے۔ یہ عمل تو انہوں نے کر کے دکھائے ہمیں۔ ابھی ماں کا دودھ بھی نہیں چھوٹا اور میرا نبی کیا کہہ رہا ہے؟ میرا بیٹا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے جنہوں نے تلواروں کی چھاؤں میں نماز نہیں چھوڑی۔ اور ہم اور آپ لوگ دکانوں کے تھڑوں پہ بیٹھ کے ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ ہماری سنتا نہیں۔ ہمارے دل بغض سے بھرے ہوئے ہیں، نفرت سے بھرے ہوئے ہیں، عداوت سے بھرے ہوئے ہیں، فرقہ واریت کی آگ میں جلے ہوئے ہیں۔ اور ایسے دلوں کے ساتھ کیسے میرے رب کے دروازے کھلیں گے؟ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اللہ سے دعا کرو وہ سنتا ہے، اللہ سے مانگو وہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کسی اور کے در پہ جانے سے بچائے۔ چلے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی ہر دعا قبول کرے۔ ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ